آقا مولانا کے فضائل و مناقب میں جو احادیث و روایات ہیں وہ چند میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اللہ رب العزت ہماری مجلس اور کوشش کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کل سے زیادہ لوگ اور شروع سے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ سب کچھ ضائع۔ شاعر نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر و رضا کو بیان کیا اور کہا جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، خون سے جس نے اپنے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سید نجم میاں مہران علیہ رحمہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ کی آیت سے چلی حیات شہیدہ کی گفتگو۔ اہل سنت و جماعت کا خوش عقیدہ سنیوں کا عقیدہ ہے یہ اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کی سخت آزمائش کرتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی، اس کے بعد صدیقین کو آزمایا اور اس کے بعد جو افضل تھا اس کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ والے پر پریشانی آئی، ان کی بڑی آزمائشیں ہوئی، مگر انہوں نے بے صبری یا ناشکری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے صبر و رضا کا دامن تھاما اور اس صبر و رضا کے دامن کو تھام کر وہ دنیا کے آسمان پر چاند و سورج سے زیادہ جگمگائے اور روشن ہوئے، جن کی روشنی سے نہ صرف ظاہری چیزیں چمکی بلکہ ان کی روشنی نے لوگوں کے دل و دماغ کو منور کیا، جن کی روشنی نے لوگوں کے ایمان و عقیدے میں نکھار پیدا کیا، جن کی روشنی سے لوگوں کی عبادت اور اللہ کی عبادت گاہیں جگمگا اٹھی۔ انہی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ایک عظیم ذات سرکار امام حسین کی ہے جن کی بلا اور آزمائش خود میدان کربلا اس کا گواہ ہے۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی آزمائش میں ہے، مگر ان کی زندگی کا جو آخری سال ہے وہ بڑی آزمائش میں پر گزرا ہے۔ 56 سال کی عمر سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو معاملات کربلا میں پیش آئے اس وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔ 56 سال کے انسان کو ہمارے عرف میں بوڑھا کہا جاتا ہے، اور ہم جس نسل میں ہیں 56 سال میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 56 سال کی عمر میں بہادری اور شجاعت کا وہ جلوہ دکھایا جس کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عکس جبین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت قائم رہے، اس کے بعد حکومت اور سلطنت میں ہی تبدیل ہو جائے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہوئی، اور حضرت حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی خلافت پر 30 سال خلافت کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام بنے اور ان کی سلطنت کو سلطنت اسلام کہا گیا، خلافت اسلامیہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اہل بیت نبوت کے بارے میں بڑا صاف ستھرا اور واضح ہے۔ آج بہت سارے صحابہ کرام سے دل میں بغض و عداوت رکھنے والے بالخصوص اہل تشیع وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت پاک سے اپنے دل میں عداوت رکھتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ وہ حضرت علی کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے فرمایا ابھی جو تم نے کہا ہے پھر سے کہو۔ وہ انسان ڈر گیا کہ شاید یہ مجھ سے کہیں موافقہ نہ کرے، تو آپ نے فرمایا ڈرو مت، ابھی تم نے ابو تراب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کو دوبارہ کہو۔ وہ جب کہنے پر تیار نہ ہوا تو کہا میں 1000 درہم دوں گا اگر تم وہ بات دوبارہ کہو گے ان کی تعریف۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن سلوک اور ان کی محبت اہل بیت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ صالح والد کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر خود قرآن میں ہے جو ایمان نہیں لایا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے سفارش کرنا چاہی رب کی بارگاہ میں تو رب نے فرمایا کہ اے نوح اس کے بارے میں ہم سے بات نہ کرو، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے اس لیے کہ اس نے کفر کیا۔ تو یہ اگر والد نیک ہے اور اولاد اگر نافرمان نکلتی ہے تو اس پر باپ پر کوئی الزام نہیں ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی الزام آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی ان پر بھی الزام آئے گا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ایمان نہیں لایا ان پر سرکار پر بھی الزام آئے گا۔ مگر بات مسلم ہے کہ انسان خود اپنی حالت پر دیکھا جاتا ہے، انسان خود اپنے معاملات پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کا اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی بیٹا یا کوئی اس کی بیوی یا اس کا کوئی اور عزیز اگر حق سے منحرف ہو تو حق پرست ہے، اس پر الزام نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی کے بعد سلطان اسلام کو، اور آپ نے اپنی سلطنت کو بڑا بہتر طریقے سے چلایا، اور ان کی سلطنت کے حق ہونے پر دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشگی کو جو پچھلی کتابوں میں کی گئی ان میں سے توریت میں لکھا ہوا تھا مصطفیٰ کریم کے بارے میں کہ ان کا مولد شہر مکہ ہوگا، اور ان کا مدفن اور جائے سکونت ایک کھجور والا شہر یعنی مدینہ ہے، اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔